ان میں سے ایک سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے دلوں میں اسلام اور ایمان کی اہمیت نہیں ہے۔ اسلام اور ایمان کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم خاندانی مسلمان ہیں۔ اسلام کے لیے ہم نے کوئی محنت نہیں کی ہے، مسلمان بننے کے لیے ہم نے کوئی مجاہدہ نہیں کیا ہے۔ ماں مسلمان تھی، اس کے پیٹ سے ہم پیدا ہو گئے تو ہم بھی مسلمان قرار پائے۔ تو اس لیے اسلام اور ایمان کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اسلامی احکامات کی کوئی عظمت اور اس کی وقار ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ گویا ایسا سمجھ لیا گیا ہے جیسے اور دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں، وہ اس مذہب کو مان رہا ہے تو اسلام بھی ایک مذہب ہے، میں اس کو مان رہا ہوں، اگر میں اس کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کر لوں گا تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو اسلام کی کوئی اہمیت اور وقعت نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں میں ہم دیکھیں، ان کے حالات ہم پڑھ کر دیکھیں کہ ان کے نزدیک اسلام کی کتنی اہمیت تھی، ایمان کی کتنی اہمیت تھی، اس لیے کہ انہوں نے اسلام اور ایمان کو محنت کے ساتھ حاصل کیا تھا، مجاہدے کے ساتھ حاصل کیا تھا۔ مسلمان بن جاتے تو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، گرم گرم ریتوں پر گھسیٹا جاتا تھا، اور نہ جانے ہزاروں قسم کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ اللہ نے عافیت کا معاملہ فرمایا ہے، خاندانی ہم مسلمان ہیں، باپ مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان، تو ہم نسلوں سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، اس لیے اسلام کی کوئی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اسلام کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، ایمان کی وقار ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اگر اسلام اور ایمان کی وقار ہمارے دلوں میں ہوتی اور اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا تو حالات چاہے جیسے بھی ہو آدمی ایمان چھوڑنا گوارا نہیں کرتا۔ صحابہ کے کتنے واقعات ہیں، کتنا مجبور کیا گیا اسلام کے چھوڑنے کے لیے، اور کتنی ایذائیں پہنچائی گئی اسلام کو خیر بات کہنے کے لیے، کتنی تکلیفیں دی گئی، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور خواتین میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بھی اس طرح ایک لمبی فہرست ہے صحابہ اور صحابیات کی، انہوں نے اپنی زبان سے بھی اسلام کے خلاف کوئی جملہ نکالنا پسند نہیں کیا، اس لیے کہ اسلام کی اہمیت تھی۔ وہ سمجھتے تھے دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، یہاں کی راحت بھی ہمیشہ کی نہیں، یہاں کی تکلیف بھی ہمیشہ کی نہیں، اور یہ زندگی بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ہماری ہمیشہ کی زندگی وہ آخرت کی ہے، وہاں کی راحت کا ہمیں خیال کرنا ہے، اور وہاں کی سہولتوں کا ہمیں یہاں انتظام کرنا ہے۔ اس لیے وہ اسلام کی اہمیت کو سمجھ کر اسلام کو چھوڑنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے تھے۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے، ایمان وہ دولت ہے، اسلام وہ دولت ہے کہ اگر دنیا کی ساری دولتیں مل جائیں، اگر ایمان اور اسلام سے آدمی کی زندگی خالی رہے تو وہ ساری دولتیں ملنے کے باوجود دنیا میں تو وہ کامیاب اور خوش مزاج، خوشحال اور سب کچھ جس کو مل گیا ایسا نظر آئے گا، لیکن حقیقت میں خدا کی نظر میں وہ ناکام ہے۔ اگر کسی آدمی کو دنیا کے ظاہری اسباب، ظاہری وسائل نہ بھی ملے، لیکن ایمان اور اسلام سے اس کی زندگی معمور ہے، اس کے اندر اسلام ہے اور ایمان ہے، تو بظاہر دنیا کی نگاہوں میں تو وہ ناکام ہے، پریشان حال ہے، لیکن یہ ناکامی اور یہ پریشان حالی کی زندگی وقتی ہے، عارضی ہے، چند دنوں کی ہے، ختم ہو جائے گی۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی وہ چیزیں عطا فرمائیں گے، وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ بنیادی وجہ ہے اسلام کے چھوڑنے کی اور اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب میں جانے